إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال الله تعالى في موضع آخر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضل من وليت ولا يعز من أعطيت. حیات و دولت و عزت تمام ہے بیکار. حیات عزت و دولت تمام ہے بیکار اگر تو کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ. اگر تو کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری بڑھوتری ماشاءاللہ بارہ اللہ خالق کائنات مالک السماء کے لیے جس نے اس تارے پانی کو اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے
بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، ان کی زندگی کے تمام تر اسباب جو گزارنے کے ان کی زندگی میں مناسب ہو سکتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر پیدا کی۔ ہمارے رہنے سہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین کو فرش کی مانند بچھایا، اور یہ زمین ہل نہ سکے، ثابت قدم رہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں بڑی بڑی میخیں گاڑی، پہاڑ کی مانند بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے اس کی روک تھام کے لیے انتظامات کیے۔ اور اتنا ہی نہیں، اسی زمین میں، اسی پرتھوی کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے اس کے درمیان میں نہر جاری، اور ہمارے سروں پر چھت کی مانند ایک نیلا آسمان بنایا۔ ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر ہمارے سروں پر جو چھت کی مانند آسمان قائم کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کو اور چاند کو بنایا، اور یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کو، اس پرتھوی کو، اس زمین کو اور اس کائنات کی سرزمین میں رہنے والے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا گولا ایک سورج بھی کیا۔ اور ہمارے آرام کے لیے اللہ رب العالمین نے رات بنائی، روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے دن بنایا، اور اتنا ہی نہیں، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسا کی، ہمیں اچھے برے کی تمیز عطا کی۔ ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر نشان کی۔ ہمارے چلنے پھرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دوپہر عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا کی، سونگنے کے لیے ناک بنائی، اور پکڑنے کے لیے دو ہاتھ عطا کیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اچھے برے کی تمیز ہمیں کرنے کے لیے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے دماغ جیسے بہت ساری نعمت اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر بسنے والے انسان کی، اور اس کائنات کی سرزمین پر جتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی، ان تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی مخلوق کو دیا، وہ مخلوق انسانوں کو سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر زندگی کی سانسیں لینے والی مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کو دیا تو انسانوں کو۔ پوری کی پوری زندگی جس میں ہم اور آپ اللہ کی دی گئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ دوا ہو، غذا ہو، ہوا ہو، پانی ہو، چرند ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، یا پھر سفر کرنے کے ذرائع ہو، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسخر کر ڈالا، ساری چیز کو ہمارے تابع بنا ڈالا، اس دنیا پر ہمیں حکمرانی دی، سلطنت عطا کی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات کو انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مسخر کر ڈالا، پھر انسانوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا؟ کیا اسی لیے جب مسجد کے مناروں سے اذان ہو جائے مسجد خالی نظر آئے؟ نہیں۔ کیا اسی لیے کہ سنا جائے، عمل نہ کیا جائے؟ بلکہ اس کائنات کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں کو اللہ رب العالمین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے تحت اپنی عبادت کی۔ آج عبادات کے مسئلے بڑی خرابی، پہلے تو عبادت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، خلوص نہیں ہے، جس کے لیے عبادت ہونی چاہیے اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پوری کائنات کی تمام تر نعمتوں کا فائدہ ہم اٹھائیں، ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہو، ایک حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ غور کرنے کی بات ہے، اچھے برے کی تمیز اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی
اور آزاد ہو. زبان دی ہے بے دھڑک ہو، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی تجارت میں، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی معاملات میں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے بڑی سوچ و وچار کرتے ہیں، بڑا دماغ لگاتے ہیں، لوگ ان کی چرچے کرتے ہیں، اس کے پاس بڑا دماغ ہے، سائنٹسٹ، بڑا انجینئر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، مائنڈ لگاتے. کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین. ہم نے اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے لیے ہم سے صرف اپنی عبادت کرتے ہیں. اس میں بھی ہم ناکارے نظر آتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، سننے کے بعد مزہ سب کو آتا ہے. عبرت کون حاصل کرتا ہے یہ نہیں معلوم. حق بیان کر دیا جائے، لوگوں کے سامنے حق رکھ دیا جائے، لوگ نفرتیں کریں. مولانا امام صاحب ہمارے خلاف بول رہے ہیں، آج ہمارے خلاف درس ہوا، آج پورا کا خانہ خود ہمارے اوپر نہیں ایسا نہیں. بلکہ آپ یہ سوچیے کہ جو بولنے والا ہے، جو بیان کرنے والا شخص ہے، وہ ہمارے خلاف بیان کر رہا ہے یا حقیقت کو بیان کر رہا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، پوری دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اللہ کے سامنے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے جھکنے کے لیے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسخر کیا، صرف ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. وہ بھی آج ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کر کے قبروں، مزاروں، درگاہوں اور آسمانوں پر جا کر کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے. کتنی خرابی پیدا کرو گے. کیا مرنا نہیں؟ مرنا تو سب کو ہے. کیا یہی قبروں، مزاروں اور کیا بولتے ہیں آسمانوں، درگاہوں کو آباد کر کے اللہ کے بارگاہ میں جاؤ گے؟ کہ اللہ رب العالمین نے یہی مطالبہ کیا تھا پوری دنیا کی نعمتیں تمہارے اوپر نثار کریں گے؟ نہیں. اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی سرزمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ان کی دعوت کیا تھی. نعمتیں تو اللہ رب العالمین نے دی، زندگی کی سانسیں لوگ لیتے ہیں، وہ سانسیں ایک اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جب چاہے تمہاری زندگی کی گاڑی کا بریک دبا دے، آپ نہیں کر سکتے. لیکن نہیں، گھبراہٹے کی نیند سوتے ہیں، اذان ہوئی ہمیں کوئی فیصلہ نہیں. پوری قوم سوتی رہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. جس دن امام سو جائے اس دن امام کا حساب کر دیا جائے. پوری قوم سوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن امام نماز میں تاخیر کر ڈالے اس کا حساب کر ڈالے. امام تو بیچارہ صبر کو بشریت کے ناطے، انسانی ہونے کے ناطے ایک آدمی ہو جاتے ہیں. آپ اپنی طرف بھی دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ اپنے بچوں کی طرف بھی تو دیکھو، پریوار کی طرف تو دیکھو، اپنے خاندان کی طرف دیکھو، گھر کی طرف تو دیکھو. کتنی خرابیاں، کتنی گڑبڑی ہے، کوئی نہیں دیکھتا. پوری کائنات کے لوگ مل کر کے سکتے ہیں امام کو دیکھیں یہ کتنے پانی. یہ حقیقت ہے، برا نہیں لگنا چاہیے. اور حقیقت بری لگتی ہے جو ہمارا بچنے کے بعد سچا کوئی. اس کی وجہ میں بتاؤں، جتنے بھی انبیاء رسول اس کائنات کی سرزمین پر نفوس کے ان کے دور میں، ان کی صدی میں، ان کے زمانے میں، ان کے وقت میں جو لوگ اس کائنات کی سرزمین پر زندگی کی سانس لیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے. لیکن وہی اللہ رب العالمین کے ساتھ ناانصافی کرتے. وہ ایک اللہ کی تمام پر دی گئی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے تھے. ایک اللہ کی مان وہ حق بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے آیا کہ اس کائنات کی سرزمین میں کیوں پیدا کیا گیا. کتنے انبیاء رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے اس کائنات میں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نماز پڑھو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا روزے رکھو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا زکات دو، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا آؤ مسجد کو آباد کرو، مسجد ہم نے قائم کر لی ہے، یہ مسجد خالی ہے اسے آباد کرنا پڑھنا. کیا کہا؟ انہوں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت کی. جب تمہارے عقیدے اچھے ہوں گے، پختہ ہوں گے، تمہاری تمام عبادات قبول ہوں گی. لیکن اگر عقیدے کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں پھیل نظر آئے، تمام تر عبادات، پوری زندگی روزے رکھتے رہو، پوری زندگی نماز پڑھتے رہو، پوری زندگی حج کرتے رہو، زکات دیتے رہو، ایک آیت کی روشنی میں سارے کے سارے تمہارے منہ پر مار دی جائے. آیت پڑھتا ہوں،
لو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 18 نبیوں کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں کو یہ بات بتلائی، کائنات کی سرزمین پر زندگی کی سانسیں لینے والوں سے مانگو. یہ 18 نبی، یہ 18 پیغمبر، یہ 18 اللہ کے برگزیدہ بندے اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لیں ان کی تمام نامات اور سنو یہی بس نہیں کیا، تمام کے تمام امام الانبیاء کے امام ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شرک کرا لے آپ کی نبوت بھی نقصان دہ ثابت ہوگی. کچھ پہلو نظر آتے ہیں، کو زندگی کا سبق بھی حاصل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کو دے ڈالی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. ان نعمتوں کا شکریہ ادا اسی وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا تمام کے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آؤ اور سمجھو. جتنے بھی نبی رسول آئے انہوں نے سب سے پہلے ایک اللہ کی دعوت دی. اب حق بیان کرنے والوں سے لوگ دشمنی کرتے ہیں. کوئی ایسا نبی، کسی ایسے نبی کی ہسٹری بتاؤ اس نے ایک اللہ کی دعوت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہو، اس کے زمانے، اس کی صدی، اس کے اور اس کے دور پہ لوگوں کو. اگر ہم یہاں سے حق بیان کرتے ہیں، اگر آج ہم یہاں سے عقیدہ توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، بہت خطرناک عادت ہے، ہمارے خلاف بولتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی ترقی جو دیکھیں کہاں آپ کے زندگی میں گڑبڑی نظر آ رہی ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سامنے بھیجا، اللہ رب العالمین کا پیغام پوری قوم کے لوگوں کے سامنے دو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے کہا نوح علیہ السلام سے جاؤ اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دو. 950 برس تک ایک اللہ کی دعوت کو لوگ کے سامنے بیان کرتے رہے. رزلٹ کیا تھا؟ مختلف تاریخ کے حوالے سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کم و بیش 86 یا 87 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے. غور کریں آپ، پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے اس ساتھ سے آج یہاں کا انسان لے رہا ہے اس کے لیے مسخر کیا پوری دنیا کا. ایک اللہ کے سامنے ساتھ جھکانے کے لیے کہا 950 برس کی دعوت میں صرف 86 لوگ ہی مانی. اس کے باوجود اکڑ دیکھیے، اگر اے نوح آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں تو بڑھاؤ کا کیا تھا. اللہ رب العالمین تو وہ ہے وہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کے گھاٹ کاٹتا ہے. جب اللہ رب العالمین کا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، خود کا بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے. نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے، نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹلی کہا اے نوح یہ تیرے ساتھ کا نہیں ہے، یہ تیرے خاندان کا نہیں ہے، یہ تیرے پریوار کا نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال دوسرے لوگوں کی طرح ہیں. جب اعمال نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں، جب طور طریقے نبی کی زندگی کے برعکس ہو جائیں، سگے بیٹے کو اللہ رب العالمین یہ کہے تیرے اہل و عیال سے نہیں ہے، پھر ہم اللہ کے ساتھ پوری زندگی شرک کرتے رہے، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ پوری زندگی ناانصافی کرتے رہے، مساجد کا منہ نہ دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو ڈنڈے کی چوٹ مومن اور مسلمان ثابت کرتے ہیں. کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینی معاملات نہیں ہے؟ کیا زندگی گزارنے کے جو طریقے اللہ رب العالمین نے دنیا بھی دیے بس اسی میں سوچ وچار کرنے کا اللہ رب العالمین نے آپ کو آدیش کیا؟ اللہ کی توحید کے بارے میں، رب کی قدرت کے بارے میں جو چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نظام کر رکھا ہے ان کے بارے میں غور کرنے کا آدیش نہیں ہے آپ کے لیے ہے.
لیکن کرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ آج جو ہماری دکانیں چل رہی ہیں دکانیں بند ہونے کا ڈر ہے. ہونا نہیں چاہیے. ایک اللہ کی توحید کو مانیے, ایک اللہ کی وحدانیت کو مانیے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زندگی کی ساری چیزیں جو کچھ آپ کی زندگی میں مناسب ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے لیے مسخر کر ڈالی. آپ کو اپنے سامنے جھکنے کا آدیش دیا, آپ اللہ کے سامنے. اور سنو, اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروں پر جھکنے والے لوگوں سنو, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یہاں یہودی نصرانی کو اور مشرکین اور اسی طرح سے اپنے آپ کو نام و نہاد مسلمانوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا. اس کائنات کی سرزمین پر زندگی کی سانس لینے والے ہر انسان کو مخاطب کر کے آدیش دیا گیا. آپ آگے جا رہے ہو, کیوں اپنی دماغ رکھتے چلے آ رہے ہو؟ ضرب مثل فاستمعوا له. سنو تو کون سی مثال بیان کی جا رہی ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. اگر ہم سے آپ دشمنی لیتے ہو, اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں ڈنکے کی چوٹ اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمیاں ہیں. آپ اگر بدلوانا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیات کو بدلوانے کی کوشش کیجیے. بدلوانا چاہتے ہیں نبی کے فرامین کو بدلوانے کی کوشش کیجیے. ایمان کے اوپر آپ ہاتھ نہ اٹھائیے گا, ایمان کے اوپر آپ گالی پکڑی نہ دیجیے گا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. آؤ کائنات کے لوگوں, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, کون سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں, سنو, لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کرتے. آج عقائد دیکھیے, پوری کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا نہیں گر سکتا, اس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا ہل نہیں سکتا. اس کائنات کی سرزمین پر جو پیدا ہوتا ہے اس کا علم ہے. اس کے باوجود ہمارے عقائد اتنے خراب ہیں. ہمیں بچے کی پیدائش کوئی اور ہو جاتی ہے, بارشوں کا مالک و مختار کوئی اور ہو جاتا ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا کوئی اور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کی ساتھ کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. نہیں کیا ملکوں جواب والا بھی یہ سارے کے سارے مل کر جسے اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو مکھی پیدا نہیں. اور سنو, یہ بات پوری نہیں ہوئی. جن کے نام کی تم نظر نیاز ان کے سامنے پیش کر دیتے ہو کہ یہ ہماری نظر نیاز قبول کریں گے. سنو غور سے, یہی نظر نیاز جو تم ان کے سامنے چڑھاتے ہو, اگر مکھیاں ان پر بیٹھ کر کے اپنا حصہ لے کر کے اڑ جائے, یہ اسے حصے کو چھیننے کی طاقت نہیں رکھتی. پھر تمہیں بچے کی پیدائش تمہارے گھر میں کیسے کرا سکتے ہیں, تمہاری پریشانیاں کیسے ٹال سکتے ہیں, تمہاری مصیبتوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے سوچنے کا, غور و فکر کرنے کا وقت ہے. ہمارے اندر بہت گڑبڑی, بہت خرابی ہے. اپنے اندر تبدیلی لائیے, اپنے اندر تھوڑی بہت چینجنگ لائیے. جب سارے دنیاوی معاملات میں آپ غور و فکر کرتے ہیں, پھر اللہ کی دی گئی نعمتوں کا جو اللہ رب العالمین آپ کے اوپر نشان کر رہے ہیں کے بارے میں غور و فکر کیجیے کہ ہماری زندگی کے ساتھ چل رہا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے یہاں آباد کیا ہے. جو اولاد کی فریاد لے کر غیر اللہ کے دروں پر جاتے ہیں, 1-2 سال کے بعد بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے بچہ ملے گا. اس سے پوچھو کیا جب تیری پیدائش تیری ماں کی گود میں تیرا رب کر سکتا ہے, پھر تیرے یہاں بچے کی پیدائش غیر اللہ کیسے کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ ابھی وقت ہے میرے بھائیوں, غور کرنے کی بات ہے. یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا, ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا. کتنے پیارے انداز سے غور غور کر کے قرآن نے بیان کیا. سنو, وہی اصل کو وہ زبان و شیء اللہ رستن کی ظلم, جن کے سامنے تم نظر نیاز چڑھاتے ہو مچھر لے کر توڑ جائے, جو ان سے چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے. ضعف الطالب والمطلوب, جو پکارنے والا ہے جسے پکارا جا رہا ہے, یہ سارے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی دکھاوٹ نہیں ہے. یہ صرف اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں. یہ اسی چیز کا نام دین سے جوڑ کر کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ رب کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, رب کی توحید کے ساتھ ملاوٹ کر کے آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. خالص دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے آؤ نمازیں پڑھو,
ایک اللہ کی توحید کو پہلے سمجھو، اپنے عقائد درست کرو، اپنے عقیدے میں ایک اللہ کی دعوت کو اپنے اندر بیٹھانے کی کوشش کرو۔ وہ دعوت جسے پیش کرنے میں سارے انبیاء علیہ السلام ایک طرز عمل پر نظر آئے، کسی نے بھی ایک اللہ کی دعوت کے علاوہ کسی نبی اور ولی اور کسی پیر بزرگ کی دعوت کو نئی لوگوں کے سامنے شیئر کیا، صرف ایک اللہ کی دعوت کو لوگوں کے سامنے دے دیا۔ وہ دعوت جس کے بارے میں جب حضرت ابراہیم صلی اللہ نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا تھا، آج کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، اور ڈنڈے کی چوٹ ہم یہی دعوت لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو ہماری دعوت سے دشمن ہے، ہماری گردنیں مارنے کے اقدام بناؤ، رب کعبہ کی قسم ہم تیار نہیں جاننا چاہیے۔ یہ بھی تو غور کرو، ہمارے ساتھ کا لڑکا ہے، ہماری ایج کا امام ہے، ہمارے سامنے کھڑے کے کچھ اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہے، لیکن نہیں، یہی اسی دعوت سے لوگ بہت سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے خلاف بولا ہے، نہیں بولتا ہم ڈائریکٹلی رب کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مانیے نہ مانیے آپ جانیے، نیک بد بزرگ کو سمجھائے گا، وہ جو بیچارے قبروں کے اندر مدفون ہیں، وہ جو بیچارے نومن مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا طاقت ہو؟ یہ بیچارے اگر ان کے پاس پاور ہوتا، یہ دنیا کا معائنہ نہ کرتے، دنیا کا مناظرہ نہ کرتے، دنیا کو دیکھ لیتے۔ جب ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، نظریات چڑھا رہے ہیں، ان کے نام پر پیسہ لوگوں سے کھلا جا رہا ہے، اگر یہ چیز چھوڑے تو کتنے کا باقی ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، لیکن نہیں، مانیں گے، سنیں گے سب چیز، مانیں گے صرف من، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے یہ بات کلیئر کر ڈالوں گا کہ آج ہم جس کو پوچھ رہے ہیں اللہ کے علاوہ، جس کو پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ واقعی کچھ نہیں۔ کیوں؟ یہ بیچارے مرے ہوئے مدفون ہے قبروں کے اندر، ان کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ طاقت تو فرعون کے اندر تھی، وہ بادشاہ تھا، اس کے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی، انا ربک الاعلی کہہ کر کے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے۔ اب اس کی دیکھو، اس کی بھی عقل ماری ہوئی ہے، اس کے درباری ہماری موالیوں سے خبر نہیں ہے۔ بادشاہ سلامہ ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو آخری وجود میں اس کر ڈالے گا۔ ابے حکومت کا دعویٰ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اپنے آپ کو نہ رب کو اعلیٰ کہتا ہے، کیا تمہیں اس بات کی نالج نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے جو میری حکومت کو کیسے سکتا ہے؟ وہ تو جانتا تھا حکومت جس کے پاس طاقت تھی، پاور تھا، انا ربکم الاعلی کہہ کر کے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب ہماری ممالک سے حکم دیتے ہیں تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، آج ہمارے یہاں مسلمان غیر اللہ کے نام سے بچے کی پیدائش ان کی یہاں سے ملے گی، بچے کو شفا یہاں سے ملے گی، تعویذ لٹکا دی جاتی ہے، بچہ اس کے اندر ملے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، وہ انا ربکم الاعلی کہہ کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اسے نہیں نہ مانیں گے کون بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کو تحس کر ڈالے گا۔ اگر چلو یہ نہیں مانو، اب اس کے ہاتھ میں اتنا تو اختیار ہوگا ہی کہ وہ چاہے جب سے چھوڑے انا ربکم الاعلی کہہ کر کے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنا آدیش دے دے کوئی بھی عورت بچہ پیدا نہ کر، لیکن نہیں، اور آگے چلیے، تاریخ شاہد ہے جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا وہ سارے بچوں کو قتل کرا ڈالتا۔ قتل بھی کب کرا رہا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو اللہ ربکم الاعلی کہہ کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بچوں کی پیدائش کو نہیں روک سکتا۔ سوچنے کی بات ہے میری بعد میں نہیں کہنا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمارے عقائد کے اندر خرابی تھی، کسی نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ مولا ربکم الاعلی کہہ کر کے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بچوں کی پیدائش جب ہو جاتی ہے تب بچوں کو قتل کراتا ہے۔ چلو اور آگے چلتے ہیں، بچوں کو قتل کراتا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کسی چیز کی نالج نہیں، اور جس بچے کی بشارت دی گئی، جس بچے کی خوشخبری دی گئی تھی ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو حکومت کو تحس نحس کر ڈالے گا، وہی بچے کو اپنے محل کے اندر سارے بچوں کو قتل کرا رہا ہے، لیکن جس بچے سے خطرہ ہے اسی بچے کو اپنے محل کے اندر مارے۔ میرے بھائیوں، یہ موضوع ایک لمبا موضوع ہے، بڑا کشادہ موضوع ہے، انشاءاللہ العزیز کوشش یہی رہے گی کہ ہم اس موضوع کے متعلق پوری گہرائی تک جانے کی کوشش کریں، اور ہمارے اندر جہاں فالٹ ہے، ہمارے اندر جہاں خرابی ہے، ہمارے اندر جہاں نقص ہے، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ آپ پوری زندگی
کا اگر عقیدہ توحید گڑبڑ ہے، پوری کی پوری نمازیں برباد، پوری کے پوری حج برباد، پوری زکات برباد ہے، پوری کی پوری زندگی کی گئی ساری کی ساری عبادات برباد۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں اس موضوع کی گہرائی تک جایا جائے، ہم اور آپ اگر جہاں سننے کے عادی ہیں وہاں عمل پیرا ہونے کے لیے عادی بنے، تھوڑا بہت اپنے اندر عمل لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے ہم نے جو کچھ سنا اس میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں جہاں کہیں خرابی ہے، بربادی ہے، اس بربادی کو، اس خرابی کو اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اے اللہ رب العالمین چاہے وہ عقائد کو لے کر کے ہو، اعمال کو لے کر کے ہو، اللہ رب العالمین تو ہماری خرابیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس کائنات کی سرزمین پر زندہ رکھے، ہماری زندگی میں جب تک سانسیں چلیں، اللہ رب العالمین ہمارے نام دیتے گئے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ ملتا ہے، اللہ رب العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی ہمارے یہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو اللہ جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، ان کی قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین جس کائنات سے ہمارے مسلمان بھائی حقیقی معنوں میں جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین جو واقعی تیری ہی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قبر کی آسانیوں کو، قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن شانتی قائم فرما۔ اللہ رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، دین کو بلند نصیب فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اتحاد اتفاق کا مادہ پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنانے کے راستے و صراط کا پابند بنا، آمین۔